ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا. یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریا میں سہولیات ہوں گی. ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا. یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے. ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا. ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا. ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈ روم 21ویں صدی کے گھر کا ہے. یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے. گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا. زمین حکومت فری دے گی. پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا. ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں. حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے. سب کام عوام کرے گی. عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی. کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے. اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے. ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے. یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی ایک ٹرین جائے گی. جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں. آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی. اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. تبدیلی اسے کہتے ہیں. ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی. ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق MD واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں. آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں پرامن انقلاب کے بارے میں جو کہ ہمارے لیے ایک خوشحالی کی گارنٹی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پیش کرنے کی کوشش کی تھی
کہ ہماری آمدن ایک سال میں 100 خرب روپے ہو سکتی ہے، اور وہ ثابت کیا تھا ٹیکسز ختم کر کے اس سے قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے قیمتیں تو صرف ٹیکسز کی وجہ سے ہیں نا، کسی چیز کی بھی لے لیں آپ، پیٹرول لے لیں آپ، کوئی چیز لے لیں، گاڑی لے لیں، اس میں تو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، اور ٹیکسز نکال دیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اتنی قیمت اس کی ڈاؤن ہو جائے گی۔ بعض چیزوں پہ تو بہت زیادہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنی شاخ خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو ختم کرنے سے اور ساتھ ساتھ 100 خرب کے آمدن سالانہ ہونے سے آپ کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو انصاف کے بارے میں کہ جتنی مرضی آمدن ہو جائے کسی ملک کی، اگر وہاں انصاف نہیں ہے تو عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو آپ کے پہاڑ جو ہیں سونے کے بن جائیں سارے، پھر بھی انصاف نہیں ہوگا تو وہ کرپشن بڑھے گی، اس سے خوشحالی نہیں آئے گی۔ ایک تو آمدن پہلی چیز ہے، 100 خرب ہونی چاہیے۔ دوسری چیز انصاف۔ اس کے بعد میں نے پھر یہ عرض کیا تھا کہ زمین جو ہے یہ سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے، زمین کی کاسٹ۔ آپ کچھ کرنا چاہیں، آپ زمین ہی نہیں خرید سکتے تو آگے کیا چلے گا کام؟ لہذا زمین جو ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، اور ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہی اس کو نیچے لانا ہے تاکہ غریب آدمی کا گھر بن سکے۔ ہم نے ایک تجویز آپ کو دی جس سے زمین کی قیمت 16 گنا کم ہو جائے گی۔ 1 لاکھ روپے مرلہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ 6,000 روپے مرلے پہ آئے گی۔ یہ بات آپ کو شاید اس وقت سوالو نہ ہوتی ہو، لیکن میری تجویز کو پڑھیں دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے پھر تعلیم کے بارے میں عرض کی تھی کہ تعلیم کس طرح ہم آپ تک اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، سستی تعلیم، ہر بچے کو تعلیم، کوئی بچہ داخل ہونا چاہے تو اس کا ماں باپ اس قابل ہو کہ اپنے بچے کو پڑھا سکے، گھر اپنا خرید سکے، بچوں کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس کروا سکے۔ اتنی ہم نے منیمم سیلری 25,000 روپیہ مہینہ کی، اس میں 2,000 کا قسط پہ مکان اور 2,000 کی سالانہ قسط اس کی، ماہانہ قسط اس کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس کی، سارے بچوں، دونوں بچوں کی اور میاں بیوی کی، اور اس کے بعد 2,000 روپیہ فیس اگر 2 بچے ہیں اسکول کی، تو 8,000 یہ بنتا ہے۔ ابھی اس میں سے وہ سارے خرچے ہم نے بجٹ بنایا ہے تو وہ پیش کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تعلیم کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہمارے اسکول ہوں گے، کتنے بنائیں گے، کیسی تعلیم ہوگی، کیا سسٹم ہوگا۔ یہ جو آج کل خرابی ہیں آپ دیکھتے ہیں جی، امتحان شروع ہو گئے ہیں جی، اب وہ جناب نقلیں شروع ہو گئی ہیں، عجیب و غریب گولیاں چل گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے جو ہے ہر چیز عوام پہ ڈال دینی ہے، وہ اس طرح کہ یہ بورڈ شورڈ ختم ہو جائیں گے۔ اسکول کالجز ہی اپنا رزلٹ گریڈز پہ بنائیں گے۔ ایک آدھ بچے کا کوئی گریڈ غلط بنا کے جعلی اگر یہ ریلیز کر دیتے ہیں تو دوسرے بچے فوراً کورٹ میں جا کے شکایت کریں گے، جناب یہ تو 3rd کلاس بچہ ہے، اس کے تو کبھی پاس ہی نہیں ہوا، اس کے ایک گریڈ 7 کیسے آ گئے۔ لہذا گریڈ سسٹم کر دیں گے، اور کسی بچے کو فیل کبھی نہیں کرنا۔ بچہ داخل ہوا ہے 10ویں جماعت میں جا کے رک سکتا ہے، اس میں وہ چلتا جائے گا، 2ری، 3ری، 4تھی، 5ویں، 10ویں جماعت تک وہ پورا میچور ہو جائے گا، پورا 4 زبانیں سیکھ کے ہر کسی کام کے لیے تیار ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ کالج جا سکتا ہے۔ اب آج جو میں اگلا ٹاپک ہے وہ ہے میری صحت۔ آپ کو میں یہ یقین دلا دوں کہ ہم ہر سبجیکٹ کو یکساں طریقے سے لے رہے ہیں۔ مثلا تعلیم کے لیے بھی 30 خرب روپے ہم نے، اب اس کا 100 خرب کا بجٹ بنایا 5 سال کے لیے، تو وہ 500 خرب بنا۔ 500 خرب بجٹ میں سے اب کتنے پیسے ہر ایک سسٹم کے لیے رکھے ہیں۔ ہم نے تعلیم کے لیے رکھے تھے 30 خرب، اسی طرح، اور 30 خرب میں ہم نے سارے اسکول نئے بنا دینے ہیں، پرانے گورنمنٹ اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول وہ اسی طرح چلتے چلیں گے۔ ہمارے اسکول سٹینڈرڈ پہ آ جائیں گے
کہ وہ خود بخود ہی بند ہو جائیں، کیونکہ وہ تو ایک کاروباری لوگ ہیں جو ہزاروں روپے فیسیں لیتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو کیا کہا جائے، اتنے پیسے کما رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر، ہم 2000 روپے مہینے پہ وہ تعلیم دیں گے جس سے دنیا میں ہمارا بچہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اس کے بعد اب جب صحت کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بھی 30 کروڑ روپے ہم نے رکھے۔ اب 30 کروڑ روپے جو ہیں یہ کس طرح استعمال ہوں گے؟ ہم نے اپنے سارے سسٹم کو سیکٹرز میں لے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیکٹر، 15 سے 20 ہزار کی آبادی کے، اسے کو ہم سیکٹر کہتے ہیں، اور وہی ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی تعلیم، وہاں پہ نوکری، وہاں پہ عدالت، وہاں پہ گھر، اور وہاں پہ نوکری، ہر چیز وہیں پہ ہے، اسکول بھی وہیں ہے۔ تو اس لیے ہر 5 سیکٹرز میں 100 بیڈز کا کمپلیٹ ہسپتال بنائیں گے۔ اس طرح پاکستان میں 2000 ہسپتال بنیں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ اماؤنٹ رکھی ہے 30 کروڑ روپے۔ آدھے نئے بنیں گے اور آدھے جو ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، ان کو کنورٹ کریں گے اسی میں جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، 100 بیڈ میں کنورٹ کر کے، اور ہر 5 سیکٹر کے لیے اس کو ایلوکیٹ کر دیں گے۔ یہ سروسز ہاسپٹل ہے، جنا ہے، میو ہے، یہ سب کو اس لائن پہ لے آئیں گے۔ باقی پروونسز میں، باقی ڈسٹرکٹ میں بھی جو اچھے بڑے ہاسپٹل ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کریں گے۔ اپ گریڈ کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں، ہر ایک اسکول کے لیے، ہر ایک ہاسپٹل کے لیے، اور انشورنس سسٹم اپلائی ہو جائے گا۔ جب انشورنس سسٹم ہم نے اپلائی کر دیا تو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ ایک ہاسپٹل بنا کے اچھا 100 بیڈ کا ہم نے کسی سینئر ڈاکٹر کو دے دینا کہ لو بھائی اب چلاؤ اسے اور خوب کماؤ۔ ڈاکٹروں کو اتنی فیس دینی ہے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں، تاکہ آپ کا ہاسپٹل اچھا چلے۔ جس سینئر ڈاکٹر کو ہاسپٹل دیں گے فری، وہ بھی 4-5 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا، اسی میں وہاں پہ اس کا گھر بھی بنا ہوگا، رہے گا۔ تو پھر اس طرح جو صحت ہے اس کا معیار بڑھے گا، اور اس میں کسی قسم کا علاج غریب آدمی کا اس کے ساتھ ہاسپٹل جو ہے پیدل جاؤ، جا کے داخل ہو جاؤ، جمع ہو جائے۔ کوئی ایمبولینس کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسی انشورنس سے آئے گی۔ کسی آپ کا ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے، یہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے لیے پاس اس کے ہاسپٹل میں جانا ہے، کینسر کے تو یہ وہی ہاسپٹل جہاں آپ کے جو علاقے کا وہ آپ کو ہیلی کاپٹر میں یا گاڑی میں یا ایمبولینس میں بٹھا کے وہاں پہنچائے گا، علاج کروا کے واپس اپنے ہاسپٹل لائے گا، پھر وہاں سے آپ کو گھر واپس بھیجے گا، دوائیں لکھ کے کہ یہ ہے دوائیں، اور دوائیں آپ کو مفت، ہر چیز آپ کی اسے انشورنس میں کور ہوگی۔ لہذا اس طرح ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ صحت کا چلے گا کہ صحت کے لیے ہم نے 2000 نئے ہاسپٹل، ہر 5 سیکٹر میں ایک، اور وہ ہاسپٹل جو ہوگا وہاں ہر قسم کا علاج ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کینسر کا یا ہارٹ کا یا اور کوئی اسپیشلائزیشن جو ہیں وہ پرانے دوسرے ہاسپٹل ہی رہیں گے، اور وہ بھی ان کو پیسے یہ دیں گے انشورنس والے، علاج یہی کروا کے دیں گے آپ کے ہاسپٹل والے، آپ اپنے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں سے اس کو بھیجیں گے، اس کو ادا کریں گے اور پیسے انشورنس سے لے کے اسے دیں گے، لیکن اس کو کھانا پینا، وہاں پہ رہنا، ہر چیز فری، ایمبولینس فری، اور اخیر کو گھر ایمبولینس پہ چھوڑ کے جائیں گے کہ لو جی اب آپ ٹھیک ہیں، اب آپ عیش کریں۔ اس طرح دوائیں بھی اس کو پھر اگر ضرورت ہوگی تو وہیں سے ہاسپٹل سے لیتا رہے گا۔ اس سے ساری دنیا میں یہی رواج ہے، ہمارے ملک میں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ کہوں نا کہ 6000 روپیہ جب ہم نے رکھا ہے کہ ایک فیملی کا سالانہ، ایک آدمی کا سالانہ ہیلتھ انشورنس کی رقم 6000، اگر 4 ہیں، 2 میاں بیوی اور 2 بچے، تو 24000 تو سال کے، اور 2000 سالانہ منتھلی ہوئے نا۔ اب 6000 سے جب پیسے جمع ہوں گے، وہ اتنے جمع ہوں گے، بڑے ریئلسٹک کیلکولیشنز ہے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو آپ پھر اس کو آسانی سے، یعنی کہ ایک ہاسپٹل کو ایک مہینے کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ اویلیبل ہوگا۔ انشورنس کمپنی جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہوگی، یہ نو لاس نو پروفٹ بیس پہ چلے گی۔ اگر خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ 6000 روپیہ فی پرسن ہیلتھ انشورنس پر ایئر اگر کم پڑ جاتی ہے تو اس کو سپلیمنٹ گورنمنٹ کرے گی،
یہ ریٹ نہیں بڑھے گا، گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ نے جب سارا بنا کے دے دینا پھر گورنمنٹ کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہونا، تو پھر اس طرح وہ سپلیمنٹ کرے گی کہ اچھا جی ہم اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے پیسے ادا کرتے ہیں. اس طرح وہ جو تعلیم ہے، وہ جو اس کا صحت کا معاملہ ہے، وہ ایک احسن طریقے سے ٹریٹ ہوگا. اور ہر آدمی، ہر غریب آدمی، ہر آدمی جو کہ یہ جو اپنے گھر میں 2000 روپے مہینے کی قسط پہ رہے گا، جو شادی کرا کے آدمی اپنی بیوی کو پہلے دن اسی گھر میں لائے گا، پھر وہاں بچے ہوں گے، پھر ان کو اسکول بھیجے گا، وہیں اسکول ہوگا اسی ایریے میں، اور وہیں اس 2000 روپیہ مہینے کی قسط پہ گھر ملے گا، جو 21ویں صدی کا گھر ہوگا، جہاں بالکل ٹائلیں لگی ہوں گی فرشوں پہ، لکڑی کے دروازے، ہر چیز ٹاپ کلاس، ایلومینیم کے چھتیں، ہر چیز، رنگ بھی فرسٹ کلاس. یہ نہیں کہ کوئی اسے سفیدی کر کے گھر دے دیں گے، نہ نہ نہ. ایک 21ویں صدی کا گھر آپ کو سمجھنا چاہیے کیا ہو سکتا ہے. اس طرح غریب آدمی جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ، وہی سوتا ہے، اس کی بیوی ہے، 2 بچے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل اس کو ہم اٹھا کے اس گھر میں لے جائیں گے، نوکری بھی دیں گے، اس کی انشورنس بھی کروا دیں گے، 25,000 روپے تنخواہ لگا کے، اور وہ اس کا کام چلنا شروع ہو جائے گا. فٹ پاتھ سے اٹھائیں گے لوگوں کو. یہ جتنے نظر آتے ہیں نا آپ کو، ریڑھیوں پہ پھل بیچ رہے ہیں، یہ جو رکشے چلا رہے ہیں، یہ ان امپلائڈ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے، مجبوراً یہ کر رہے ہیں. اس سے اور کوئی راستہ ہی نہیں. سڑکوں پہ 100 ریڑھیاں ایک جگہ لگی ہوئی ہیں پھلوں کی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے رات کو 12 بجے تک، ساری رات بیٹھے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، چابے بھرے ہوئے ہیں ان کے، لیکن گاہک نظر نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب ان کو راستے ملیں گے نوکری کے، تو یہ چھوڑ کے اپنے اصل کام پہ آئیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، بچوں کے اسکولوں میں جائیں گے، اور میاں بیوی اگر کمائیں گے تو سونے پہ سہاگا. یہ تھا تعلیم کے بارے میں کمپلیٹ. اس کے بعد تھوڑی سی چیز میں آپ کو اس وقت تھوڑی سی اس کی کمپیریزن کر دوں کہ اس وقت جو سسٹم ہے ہمارا صحت کا، اس کو نئے سسٹم سے جو ہم دے رہے ہیں کیسے کمپیئر کریں گے. اس وقت تو جتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے، ایلوکیٹ کرتی ہے، اس میں فی آدمی کو پر ڈے 2 پیناڈول کی گولیاں مل سکتی ہیں. اتنے پیسے باقی سارے تنخواہوں میں لگ جاتے ہیں، بجلی پہ خرچے پہ لگ جاتے ہیں، دوسری گاڑیوں پہ لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس پہ. لیکن جہاں پہ اور کلیم کرتے ہیں جی دوائیں فری دے دیں گے، کہاں دینی بھی نہیں چاہیے. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو چیزیں پیسے دے کے لیتی ہیں. یہ جنہوں نے یہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں شہر میں، جگہ جگہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں لائن پہ، وقت پہ آ کے لائن پہ لگے ہوتے ہیں 100-200 لوگ، اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ملک صاحب آئیں اور یہاں پہ وہ کھانا ہمیں تقسیم کریں، اور آتے ہیں ملک صاحب. تو یہ اللہ میاں کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ میاں کہے گا کہ میری امت، میرے محبوب کی امت کو تم بھکاری بنا رہے تھے. یہ تو اسے منظور نہیں ہے اللہ کو. اللہ تو چاہے گا کہ ان کو اس قابل کرو کہ وہ خود کمائیں، اتنے پیسے ہوں کہ وہ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں اور کھلائیں. مہمان آئے تو اس کو اپنے سے بہتر اچھا کھلائیں. تو یہ اس وقت تو صحت کے معاملے میں یہ حال ہے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں، سروسز، میو، یہ بھی افسروں کے لیے رہ گئے ہیں، منسٹروں کے لیے رہ گئے ہیں. اب نواز شریف جو ہے کبھی جناح ہسپتال میں جاتا ہے، کبھی کسی ہاسپٹل میں داخل کرتا ہے، وہاں پہ عجب میلہ لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگ باہر اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھول لے کے بیٹھے دکانوں سے لائے ہوئے ہیں، پتی ہیں ان کو نشاور کرنے کے لیے. پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے. ہاسپٹل کوئی نہیں چل رہا. میں اگر کوئی غریب آدمی وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جا کے کسی ہاسپٹل میں کہو جی میں یہ بیمار ہوں، یہ مجھے تکلیف ہے، میں آیا ہوں، شہری ہوں پاکستان کا، تو مجھے دوائی دیں. اسے کوئی پوچھے گا نہیں، ہوگا بھی کس کی بات کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، پیچھے ہٹو. پرچی لی ہے، پرچی نہیں لی تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا. ڈاکٹر صاحب آئیں گے، آج تو چھٹی کر گئے. عجیب و غریب، ڈاکٹروں کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے، روزانہ اسٹرائکیں ہو رہی ہیں. ہاسپٹلز اس طرح دنیا میں کہیں علاج نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہم نے کیا ہوا ہے. اس طرح علاج نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے
ملک میں علاج کرتے ہیں. ہم نے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں, ہیلتھ سینٹرز, اور وہ سارے وہاں پہ ذمہ داروں سے زمینیں لے کے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ہیلتھ سینٹر تو چلتے نہیں, وہاں پہ ان کی گائے بھینسیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. عجیب سٹور بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہ سسٹم ہیلتھ کا تو زیرو ہے ہمارے ملک میں. اس کو اپنے سسٹم سے جو نیا میں پیش کر رہا ہوں اسے کمپیئر کر کے تو شرم آتی ہے. اس طرح نہیں, یہ بڑا سمپل ہے. اب لوگ خود ہی دیں گے اپنی ہیلتھ انشورنس. آپ نے گورنمنٹ کو آمدن بڑھے گی, وہ اتنی زیادہ تنخواہ دے گی امپلائیز کو, اور اسی طرح لوگوں کو اتنے پروفٹ ہوں گے تو آپ نے ورکرز کو اتنی سیلریز دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ انشورنس بھی کروا سکیں. 2000 مہینے پہ ایک 3 بیڈ روم کا 5 بنگلے کا 21ویں صدی کا گھر خرید سکیں جو ان کا اپنا ہو, اور اسی طرح 4000 روپیہ 2 بچوں کی فیس ہر مہینے دیں, اور ان کے بچے ڈگریاں لے کے آئیں, بڑے افسر بنے, خود بخود ہی بنتے چلیں گے. گیمیں اسکولوں میں ان کے ایسی ہوں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہر بچہ بچی جب پرائمری اسکول میں داخل ہوگی وہ پہلے دن جا کے ہر گیم کھیل سکتی ہے, 4 زبانیں بولنا سیکھنا شروع کرے گی, اور انشاءاللہ قرآن کو سمجھیں گے, پھر دین کو سمجھیں گے. ہم نے سود زیرو کر دیا ہے. یہ جتنے زیادہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلامی بینک, گزارا یہاں پہ اسلامی والی کوئی بات نہیں. اسلامی بینک کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ بھی سود صفر, سود ہونا ہی نہیں چاہیے, بات ختم. ہم نے سود کی فکس کر دیا 0%. پیسے جمع کروائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ لیں بینک میں جمع کر, بینک ول کسٹوڈین سنبھال کے رکھے گا. اب وہاں سے کوئی قرضہ لینا چاہے گا تو اس کو بھی سود فری قرضہ دے, صرف اس کے سروسز چارج کر کے اپنا بینک چلا سکے گا. اس وقت بینکوں نے تو لٹ پائی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. میرے جہاں میں رہتا ہوں اس وسینٹی چھوٹی سی وسینٹی میں 20 بینک ہیں, 20 بینکوں کی برانچیں. ڈیفینس فیز 3 کی بات کر رہا ہوں. ایسے جیسے مفت میں بینک کھلتے ہیں. لہذا یہ اگر ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, خوشحالی پیدا کرنی ہے, صحت میں بھی تعلیم میں بھی ہر لحاظ سے, تو ہمیں پرامن انقلاب پہ عمل کرنا ہوگا. اور پرامن انقلاب گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی 100 خرب آمدن سالانہ یقینی ہے, اس سے زیادہ ہوگی, کم نہیں ہوگی. اور ہر آدمی خوشی سے ٹیکس, اس وقت 10 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, پھر 20 کروڑ ٹیکس دیں گے. ہر بندہ ٹیکس ہی دے رہا ہوگا. ٹیکس کیا ہے وہ؟ اب جو چیز خریدیں گے تو اس کے ساتھ وہ 20% آپ کو پرچیز ٹیکس مل جائے گا. باقی کوئی ٹیکس نہیں ہے, نہ ایکسائز, نہ کسٹم, نہ پراپرٹی ٹیکس, نہ ٹوکن, کوئی چیز نہیں. صرف آپ نے چیز خریدنی ہے. میں یہ چیز خریدنے گیا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ 100 روپے کا ہے. میں نے انہوں نے مجھے رسید دے کے 100 روپے میں رسید میں لکھا ہوگا کہ 80 روپے کا یہ ہے, 20 روپے اس کے ٹیکس کے لگ گئے ہیں, اور اس کو ڈیٹیل لکھ کے تو مجھے دے گا, میں 100 روپے اسے دوں گا. میری رسید جو مجھے وہ دے گا اس پہ ٹوکن کا آدھا حصہ لگا ہوگا, آدھا حصہ ٹوکن کا وہ اپنے پاس رکھ لے گا, اس میں پیسٹ کر دے گا آفس کاپی میں, کیونکہ وہ واپس چلی جائے گی جہاں سے وہ رسید بک آئی ہے. رسید بکیں فری ملیں گی آپ کو, اور ملیں گی کیا, گورنمنٹ پہنچائے گی, اور پھر اسی طرح ٹوکن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پہنچائے گا. آمدن بغیر کسی ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کی اکٹھی ہوتی جائے گی. خدا حافظ. ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے, یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے, لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے, اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف, تعلیم, صحت, رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا, اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا.
ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है। इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे। जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशंस बनाएंगे जहां हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाएं। आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी। उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निजाम नया हो। प्रॉपर्टी की